ہم غور کریں کہ ہم قرآن پاک کو کتنا پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ رب کا کلام ہے، آج ہمارے پاس اخبار پڑھنے کے لیے، نیوزز پڑھنے اور سننے کے لیے، انٹرنیٹ کے سارے اپنے میسیجز سننے اور پڑھنے کا تو ٹائم ہے، پورے دن میں ہمارے پاس قرآن کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ اچھا، قرآن پڑھنا اور ہے، اس کے بعد قرآن سمجھنے والے کتنے ہیں؟ دیکھیں، معذرت کے ساتھ حیدرآباد دکن والے بڑی اچھی اردو بولتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بہت سارے الفاظ کہ آپ کے اپنے ہی تلفظ ہیں۔ حیدرآباد والے قاف نہیں بول پاتے، آپ قاف کی جگہ خا بولتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ تقریب میں، ہماری تقریب میں آئیے گا، تو میں سن کر حیران رہ گیا کہ یہاں کہتے ہیں تقریب میں آئیے گا۔ اب تقریب کا مطلب کچھ اور ہے اور تقریب کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو اب چلے آپ کی زبان ہے، اس میں اتنا پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر یہی قاف قرآن میں آ گیا تو اب اسے صحیح تلفظ سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ معنی کہاں کی کہاں چلا جائے گا۔ تو قرآن شریف کو پراپر انداز میں صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ضروری، ورنہ نماز بھی نہیں ہوگی نا۔ اگر نماز کے اندر مخارج غلط ہیں اور معنی غلط ہو رہا ہے تو پھر تو نماز کا ثواب بھی نہیں ملنا، تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملنا، بعض اوقات تو گناہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، پراپر پروناؤنسیشن سے صحیح مخارج کے بغیر قرآن نہ پڑھنے والا وہ تو ہلاکت میں پڑتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین ہم روزانہ ہی پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں عموماً سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ تمام تعریفیں، کوئی پڑھے الحمدللہ، ہا کی جگہ ہا پڑھ لے، اس کے معنی بن جاتے ہیں، جس کا مفہوم ہے تمام شعلے اور برائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب بتائیے، جو نماز کا ابتدا ہی ایسے کرے گا اس کو کیسے نماز کا ثواب ملے گا؟